اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلم علی رسولہ الکریم و اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، مسلمان بھائیوں، ہم وطنوں و معزز ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکمرانی ہے، یہ حکومت، یہ ایک ذمہ داری کا نام ہے۔ حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن کے موقع پر ہر انسان نے اپنے اکثریت کا دعویٰ کیا ہے، اور کئی لوگوں نے تو یہاں تک بھی جشن منانا شروع کر دیا کہ 2 دن پہلے ہی جشن منانا شروع کر دیا کہ ہم جیت گئے۔ دوستو بھائیوں، اصل یہ دیکھا جائے کہ یہ جشن کیوں مناتے ہیں؟ کیا یہ غریب لوگوں کو، اتنے کروڑوں کی عوام جو کہ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، کیا یہ ان لوگوں کو یہ 3 وقت کی روٹی، کپڑا، مکان جن کو فراہم کر چکی ہے، یہ خوش ہوتے ہیں؟ کیا یہ بجلی کے بلوں میں ان کو کسی قسم کا ریلیف دلا چکی ہے، یہ جو خوش جشن منانے والے ہیں؟ یا کیا یہ آٹے و گندم کی قیمت کو کوئی کام کر چکے ہیں، پھر تو ان کو جشن منانے کا حق بنتا ہے؟ کیا یہ لوگ مہنگائی کو کام کر چکے ہیں، پھر تو یہ جشن بھی منا دے؟ ان کو یہ کہ جڑتا ہے، ان کو سیب دیتا ہے کہ یہ جشن بھی منائے۔ دوستوں بھائیوں، اگر یہ ایسا نہیں ہے تو میرے ذاتی فقیر کی اس عاجز کی ذاتی رائے میں ان لوگوں کو جشن بنانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ آپ حکومت میں آ رہے ہیں، آپ چند سیٹیں جیت رہی ہیں اور آپ یہ جشن منانے شروع کر دیں۔ آپ کو جشن منانے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ اب میں آپ کو سب سے پہلے خلفائے راشدین کے دور کی کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو، جب آپ خلیفہ بنے تو آپ نے سب سے پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، لوگوں، میں تمہارا خادم ہوں، میں تم پہ حکمران نہیں بنایا گیا، میں خلیفہ ہوں مگر میں تمہارا خادم ہوں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک کہ اس کمزور کو اس طاقتور سے میں اسے حق چھین کے نہ دلوا دوں۔ تو دوستو یہ بتائیں کہ انہوں نے کون سا ہمیں یہ جو جشن منانے والے لوگ ہیں، جو خوشی محسوس کرنے والے ہیں، آپ نے کون سا غریب لوگوں کو حق دلایا ہے؟ آپ نے ان کی زندگی میں کون سی خوشیاں لائی جو کہ آپ کو جشن مناتے ہیں؟ آپ کو جشن منانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو تمہارے نزدیک طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک کہ میں کمزور کو اس طاقتور سے حق نہ دلوا دوں۔ تو دوستو بھائیوں، ہمارے حکمران کیا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہے۔ دوستو اسی طرح حضرت فاروق اعظم بھی جب خلیفہ بنے تو آپ بہت پریشان نظر آئے، تو لوگوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین آپ بڑے آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں اس بات سے پریشان ہوں کہ مجھ پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، مجھ پر خلافت کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ اسی طرح تو عثمان غنی ہے، جب انہوں نے پہلا خطبہ فرمایا، یہ جب آپ خلیفہ منتخب ہوئے تو اس وقت آپ بھی پریشان تھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے پایا کہ مجھ پر ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، مجھ پر مسلمانوں کا بہت بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میں اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہوں، مجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہونا پڑا ہے۔ تو اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو آپ بہت پریشان نظر آئے۔ اتنے دنوں میں آپ نے پوری زندگی میں حضرت علی کبھی اتنا پریشان نظر نہیں آئے۔ جس دن کو آپ خلیفہ بنائے گئے اس دن کو آپ بہت پریشان نظر آئے۔ تو آپ کے مصاحبین نے پوچھا کہ یا امیر المومنین آج کے دن آپ بہت مغموم نظر آ رہے ہیں، بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، بہت افسردہ نظر آ رہے ہیں، ذرا اس کی وضاحت تو فرما دیجئے کہ آپ کی اضطراب کی یہ اصل وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ مجھ پہ مسلمانوں کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے، مجھ پہ بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے،
اور مجھ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات پوچھ کرنی ہے. مجھے اس لیے بہت اس چیز کا ایک اضطراب ہے, مجھے بہت فکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں نے یہ جواب دیتا ہے. دوستو اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جن کو تعریف مورخ اور لوگ 5ویں خلیفہ رشد کہتے ہیں, ان کا دور حکومت ویسے 2.5 سال بہت مختصر تھا, مگر آپ نے دور خلافت میں آپ کی جو اصلاحات تھیں, آپ کے کارنامے ہیں, وہ قابل قدر ہے, وہ قابل تعریف ہیں. تو دوستو یہ بھائیوں, خلیفہ بننے سے پہلے جب آپ مدینہ کے گورنر ہوا کرتے تھے تو آپ مدینہ کی گلیوں میں جب گزرتے تو گلیاں مدینہ کی معطر ہو جاتی تھی, خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی, آپ کپڑے بڑے نفیس پیدا کرتے تھے. مگر جب آپ خلیفہ بنائے گئے اس دن کو آپ بڑے مغموم نظر آئے, بہت افسردہ نظر آئے. تو لوگوں نے پوچھا امیر المومنین, آج تو خوشی کا دن ہے, آج تو جشن منانے کا دن ہے, آج تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں, آپ کے پاس اختیار آ گئے ہیں. آپ نے کہا دوست ایسی بات نہیں ہے, مجھ پہ مسلمانوں کا بہت بڑی ذمہ داری ہے, مجھ پہ بہت بڑا قرضہ آ گیا ہے, مجھ پہ بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے, اس لیے میں پریشان اور افسردہ ہوں, اور مجھ سے اس بابت اللہ تبارک تعالیٰ نے سوال جواب ہی کرنا ہے. تو دوستو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا یہ قول بڑا ایک مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر کتا مر جاتا ہے تو اس کا جواب عمر دے گا, اور اس کے بارے میں عمر سے سوال جواب اللہ تعالیٰ کریں گے کہ تیرے دور حکومت میں ایک کتا مر گیا ہے, بھوک سے مر گیا ہے. تو دوستو بھائیوں, یہ جشن کرنے والے لوگ ہیں, خوشی کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم جیت گئے ہیں, ہم ایسے کر گئے ہیں, ہم میں سیٹیں مل گئی ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ نے عوام کو سکھ دے لیا ہے؟ کیا کروڑوں عوام جو کہ خط غربت سے نیچے آپ کے ملک میں آپ کے زیر سایہ ہے, کیا آپ نے ان کو مہنگائی سے نجات دلا دی ہے؟ کیا آپ نے ان کو نوکری دے دی ہے؟ کیا آپ نے ان کو مکان دے دیے ہے؟ کیا آپ نے ان کو روزگار دے دیا ہے؟ آپ نے اسے کون سی سہولت میں اور کون سی ایسی چیز آپ نے دے دی ہے آپ خوش ہوتے ہیں کہ ہم مر گئے, ہمیں جشن منانا چاہیے؟ یہ بالکل جشن منانے کی یہ کوئی موقع نہیں ہے. اور خدا را آپ نے ضمیر میں جھانک کر تو دیکھیں کو آپ ہیں کیا چیز, آپ کی اوقات کیا چیز, آپ کون سا مسلمانوں والے کام کر رہے ہیں, آپ میں کون سے مسلمانوں والی باتیں رہ رہی ہیں. ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ جیسے ایک کباڑ کی دکان پر جیولر ہاؤس کا بورڈ لگا ہوتا ہے اور بہت خوش ہے کہ ہم یہ ایسے کر رہے ہیں, ہم ایسے کر رہے ہیں. بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا. بڑا ایک قسم کا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلانا آ گیا, اس نے یہ کر دینا, یہ کر دینا ہے. آپ دیکھ لینا آئے 10-15 دنوں کے بعد یہ خبر آئے گی, آج یہ پیٹرول بڑھ گیا ہے, آج بجلی کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, آج سوئی گیٹ کے بل بڑھ گئے ہیں, آج فلانی ملک وفتاد آ رہی ہے, فلانی ٹیکس لا کر رہا ہے. یہ ہم پاکستانی عوام کا, یہ غریب عوام کا یہ مقدر ہے. اور ان کو مبارک ہو کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو تراش کر آپ نے سامنے میں بھیجا ہے, اور آپ ان سے مسیحائی کی امید رکھتے ہیں. تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ڈونٹ ویری.